اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ولا تحسبن، اے مخاطب آپ ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے، الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو قتل کیے گئے ہوں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہرگز تم گمان مت کرنا ان لوگوں کو جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، امواتاً مردہ، جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ان کو ہرگز مردہ خیال مت کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور تسلی ہے صحابہ کرام کو کہ غزوہ احد میں جو ان کے ساتھی شہید ہوئے ان کے بارے میں وہ غمگین نہ ہوں، بلکہ شہداء کا تو بہت بڑا رتبہ اور درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کہ وہ شہید بظاہر مرتا ہے، زندگی اس کی ختم ہوتی ہے بظاہر، لیکن در حقیقت وہ ایک ابدی زندگی جو کہ نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے پاتا ہے۔ تو شہید کو مردہ مت کہیں بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی ان کی ایک خاص قسم کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسرے مردوں سے ممتاز زندگی اللہ انہیں نوازتے ہیں۔ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے مضبوط اور اعلیٰ پائے کی زندگی انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے جو میدان محشر کے قائم ہونے، مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر کے قائم ہونے تک کا جو عرصہ ہے مردوں کے لیے، یہ عالم برزخ، یہ جو حیات اس میں ہوتی ہے مردوں کی، یہ برزخی حیات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے عالم آخرت کہ جہاں حساب کتاب ہوتا ہے اور جنت جہنم کے پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ برزخی حیات سب سے زیادہ مضبوط انبیاء کرام علیہم السلام کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے زوجہ سے، ازواج سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی وہ ابھی اس طرح کی ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی عام مردوں کی طرح، کہ جب عام مردوں کے بعد ان کی زندگی مکمل ختم ہو جاتی ہے تو ان کی بیوائیں کہیں اور نکاح کر سکتی۔ اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام، یہ زمین ان کو اور مٹی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ وہ ویسے ہی حالت میں ان کے اجسام ہوتے ہیں جس طرح اس دنیا سے جاتے وقت ان کے اجسام۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے مضبوط برزخی زندگی ہوتی ہے وہ شہداء کی۔ اب وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ تو قرآن و سنت نے نہیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دوسرے عام مردوں سے ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن میں اتنا بتایا گیا ہے کہ اپنے رب کے مقرب ہوتے ہیں اور انہیں رزق سے نوازا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کی حیاتی برزخی بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ ایک انہی آیات کے پس منظر میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان شہداء کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا، اور وہ پرندے
وہاں جنت کے باغات میں چرتے رہتے ہیں، اور پھر آ کر عرش کے ساتھ جو قندیلیں ہیں ان قندیلوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو ان کی جو ارواح تھی وہ بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اللہ سے تمنا کی کہ کاش ہماری یہ خوشی اور ہماری یہ حالت ہمارے دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کو پتہ ہوتی، تاکہ وہ بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد میں لگے رہیں اور شہادت کا رتبہ پالیں۔ تو اللہ نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو اللہ کی دین کے لیے شہید ہوا ہو۔ تو شرعی شہید وہی ہے جو دنیاوی احکامات کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور اخروی احکامات کے اعتبار سے بھی شہید ہے۔ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس دین کے خلاف لڑنے والوں سے لڑے اور اسی میدان میں اسے شہادت نصیب و قتل کر دیا جائے، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ دنیاوی احکامات کے اعتبار سے بھی کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا، اس کے کپڑے جو ہیں وہ نہیں اتارے جاتے، انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے شہادت ہے، اور اخروی اعتبار سے وہ یہ شہید حقیقی وہ ہے کہ میدان جنگ میں جو کفار کے کافر کی تلوار سے اور کافر کے اس سے وار سے جو شہید ہو، اور وہ میدان جنگ میں صرف اللہ کے دین کے لیے گیا ہو، کوئی اور اس کا مقصد نہ ہو، یہ شہید حقیقی ہے۔ باقی جو جن کے بارے میں شہید کا آتا ہے وہ شہید حکمی ہے، جیسے یہ آتا ہے کہ طاعون سے کوئی مر جائے تو وہ شہید ہے، اور پانی میں ڈوب کے مر جائے تو وہ شہید ہے، آگ میں جل کے مر جائے تو شہید ہے۔ تو وہ حکماً شہید ہے کہ اخروی اعتبار سے ان کو شہادت کا ثواب ملے گا، لیکن دنیا کے اعتبار سے دنیاوی احکامات میں وہ شہید نہیں ہوتے، ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے اور انہیں کفن بھی دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ شہید کی برزخی حیات ہے کہ وہ ایک ممتاز حیات اللہ تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان نعمتوں کی وجہ سے، ان نعمتوں پر وہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں دی۔ فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، ان نعمت من فضلہ، ان نعمتوں پر، آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا، جو اللہ کی نعمتوں پر وہ خوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خود بھی خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں بھی، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، مِنْ خَلْفِهِمْ، جو پیچھے رہ گئے، یعنی جو پیچھے رہ گئے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ جہاد میں تھے، وہ شہید نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے، ان کے اپنے درجات وہ آخرت میں دیکھ کر اور نعمتیں دیکھ کر وہ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہمیں ملی ہے، تو یہی نعمتیں ہمارے ساتھیوں کو بھی ملیں گی اگر وہ جہاد میں رہیں اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے رہیں، تو ان کے لیے بھی یہی نعمتیں ہوں گی کہ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا آگے کا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے پیچھے جو کچھ رہ گیا اس کے۔ تو اس اپنے ساتھیوں کے حوالے سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل جو ان کو ملا ہے، اس نعمت اور فضل کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتے، کہ دنیا کے اندر یہ مومنین جو مشقتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے احکامات کو قدم قدم پر ان احکامات کے پابند اپنے آپ کو بناتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، تو یہ اعمال کہیں ضائع نہیں جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا بہت عالی شان بدل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عطا فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔